خاتون نے بغیر ہچکچائے پورے اطمینان سے جواب دیا، ویسے تو 34 بھی آ جاتا ہے، مگر وہ کبھی کبھی تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، تو تم 36 سائز میں ہی دکھاؤ۔ یہ سن کر میں نے خاتون کو آگے آنے کو کہا تو وہ آگے آ گئی اور میں اس کاؤنٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں برا پڑے ہوتے تھے۔ کاؤنٹر میں مختلف لائنیں بنی ہوئی تھیں۔ ہر لائن کے شروع میں ایک چھوٹی سی پرچی لگی ہوئی تھی جس پر اس لائن میں پڑے ہوئے برا کا نمبر لکھا تھا۔ میں نے 36 والی لائن دیکھی اور اس میں جو پہلا برا پڑا تھا وہ اٹھا کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میڈم کو پکڑا دیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، میں کچھ غلط کر رہا ہوں، حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں خوف تھا کہ ابھی کوئی آ نہ جائے اور وہ مجھے برا بھیجتے ہوئے دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میڈم نے میرے کانپتے ہاتھوں سے برا پکڑا اور فوراً ہی واپس پکڑا دیا اور بولی، نہیں یہ نہیں، کوئی اچھی کوالٹی کا دکھاؤ، اگر نیٹ والا ہے تو وہ دکھاؤ۔ میں نے وہ برا ان کے ہاتھ سے پکڑ کر واپس رکھا اور نیچے بیٹھ کر اسی لائن میں نیٹ والے برا دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے کالے رنگ میں ایک نیٹ والا برا مل گیا جو کافی سافٹ تھا اور کوالٹی سے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے وہ برا اٹھا کر میڈم کو پکڑایا تو انہوں نے وہ پکڑا اور میرے سامنے ہی اس کو کھول لیا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ابھی تک میں نے جتنی خواتین کو برا خریدتے دیکھا تھا وہ کاؤنٹر کی اوڑ میں برا کھول کر دیکھتی تھیں، مگر انہوں نے میرے سامنے ہی کاؤنٹر کے اوپر برا کھولا اور اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر بولی، اس میں اور کون کون سے کلر ہیں؟ میں نے ہلکلاتے ہوئے کہا، میم یہ کلر بھی اچھا ہے۔ خاتون ہلکا سا مسکرائیں، وہ سمجھ گئی تھیں کہ آج سے پہلے میں نے برا سیل نہیں کیے۔ پھر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا کوئی اور کلر ہے تو دکھا دو۔ میں وہ برا ان کے ہاتھ سے لینے لگا تو انہوں نے کہا، نہیں یہ یہی رہنے دو، تم اور کلر دکھا دو۔ میں نے نیچے بیٹھ کر سرخ اور سکن کلر میں بھی اسی طرح کا برا نکال لیا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ میرے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے اور میرے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، شاید میرے چہرے سے میری پیشانی کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہی تھی۔ پھر خاتون نے مجھ سے ان کی قیمت پوچھی تو میں نے بغیر سوچے سمجھے 500 روپے قیمت بتا دی، کیونکہ اس کی کوالٹی مجھے پہلے والے برا سے زیادہ اچھی لگی تھی، تو میں نے سوچا یہ مہنگا بھی ہوگا۔ خاتون نے کوئی بحث نہیں کی اور سرخ رنگ کا برا ایک سائڈ پر کر کے باقی 2 مجھے واپس کر دیے اور بولی، کوئی اور ڈیزائن ہے تو وہ بھی دکھا دو۔ میں نے دل ہی دل میں میڈم کو برا بھلا کہا اور بیٹھ کر دوبارہ سے برا کے مختلف ڈیزائن دیکھنے لگا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ وہ فوری مجھے پیسے پکڑائے اور یہاں سے چلتی بنے تاکہ میری جان چھوٹے، مگر وہ تو جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید ان کو میری حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ اب کی بار میں نے ایک اور ڈیزائن کا برا نکالا جس کے کپ یعنی کہ اگلا حصہ جو کہ اوپر آتا وہ فوم والا تھا اور کافی موٹا تھا، اور اس کے کپ پر خوبصورت لیس لگی ہوئی تھی اور دونوں کپس کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا پھول بنا ہوا تھا۔ یہ برا نیلے اور کالے رنگ میں تھا۔ میں نے دونوں کلر نکال کر میڈم کو دکھا دیے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر برا کو کھولا اور کپ کو ہلکا سا دبا کر دیکھا اور پھر اس کا ڈیزائن دیکھا تو بولی، اصل چیز تو تم نے اب دکھائی ہے، یہ خوبصورت ہے۔ پھر دونوں رنگوں کو باری باری دیکھتی رہی، پھر انہوں نے دونوں برا میرے سامنے کر دیے اور بولی، ان میں سے کون سا کلر اچھا لگے گا؟ ان کا یہ سوال تو مجھ پر بجلی بن کر گرا۔ اب میں انہیں کیسے بتا سکتا تھا کہ کون سا کلر اچھا لگے گا، مگر میں نے ہمت جمع کر کے کہا، میم آپ کے رنگ کے مطابق تو کالے رنگ کا ہی اچھا لگے گا۔ میں نے کس مشکل سے یہ بات کی میں ہی جانتا ہوں۔ میری بات سن کر میڈم زیر لب مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، اس کے کتنے پیسے ہو گئے؟ میں نے کہا، میڈم اس کے بھی 500۔ تو وہ بولی، ٹھیک ہے، یہ نیلے رنگ کا واپس رکھ دو۔ میں نے نیلے رنگ کا برا واپس رکھا تو میڈم نے نیٹ کا برا اور فوم والا کالا برا دونوں میرے ہاتھ میں پکڑائے اور بولی، ان کو شاپر میں ڈال دو۔ میں نے جلدی جلدی ایک سفید شاپر اٹھایا اور دونوں برا اس میں ڈال کر خاتون کو پکڑا دیے۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر اور پھر ایک نظر شاپر پر ڈالی
پھر شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ اس کو بازار میں اسی طرح لے کر پھروں گی میں۔ اس کو کسی خاکی کاغذ کے لفافے میں پیک کرو، پھر کالے رنگ کے شاپر میں ڈالو۔ ان کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک دو بار میں نے اقبال صاحب کو اسی طرح کاغذ کے خاکی لفافے میں برا ڈال کر دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے میڈم کے کہنے کے مطابق برا پیک کیے اور انہیں تھما دیے۔ میڈم نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک چھوٹا سا پرس نکالا اور اس میں سے 1000 کا ایک نوٹ مجھے تھماتے ہوئے بولی، پورے لوگے یا کچھ رعایت بھی کرو گے؟ میں نے کہا، میڈم فکس ریٹ ہے ہمارا، لیکن آپ کو 50 روپے کی رعایت کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے 50 روپے میڈم کو پکڑائے تو انہوں نے وہ پیسے لے کر اپنے پرس میں ڈالے اور جاتے ہوئے مجھے ایک شرارتی مسکراہٹ سے دیکھ کر گئیں۔ شاید ابھی بھی وہ میری حالت سے محفوظ ہو رہی تھیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے کولر سے 2 گلاس پانی پیے اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنی حالت درست کی۔ اس کے بعد کچھ مزید عورتیں آئیں، مگر وہ سب لپسٹک اور پاؤڈر کے لیے آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد اقبال صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے حسب معمول آتے ہی مجھ سے پوچھا، ہاں سلیمان بیٹا، کوئی چیز فروخت کی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی حاجی صاحب۔ انہوں نے کہا، کیا چیز فروخت ہوئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، حاجی صاحب وہ ایک خاتون آئی تھیں۔ وہ اقبال صاحب بولے، کیا لے کر گئی ہے؟ میں نے کہا، وہ اپنے لیے برا لے کر گئی۔ یہ کہتے ہوئے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس پر حاجی صاحب نے مجھے خیرت سے دیکھا اور بولے، ہمارے دوسرے چینل کی بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر کلک کریں اور ہمارے دوسرے چینل کا بھی وزٹ کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔